سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آخری حدیث منقول. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل کی، کیونکہ یہ تمام صحابہ میں رئیس المحدثین. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اذهب اللہ عنکم عبیۃ الجاہلیہ. اللہ تبارک و تعالی نے تم سے جاہلیت کی ریش کو ختم کر دیا. جاہلیت کی ریش، جاہلیت کے طریقے، جاہلیت کے شیوے، جاہلیت کی چیزوں کو ختم کر دیا. وَفَخْرُهَا بِالْآبَاءِ، اور آبا و اجداد پر فخر کرنے کو بھی ختم کر دیا. پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ جو ہیں اپنے حسب نسب پر فخر کیا کرتے کہ ہم بڑے باپ کے بیٹے، بیدرم سلطان کو ہمارا باپ سلطان، ہم اونچے خاندان اور نیچے خاندان والوں کو گھٹیا سمجھا کہ یہاں پر سب چیز ختم ہو گئی. سارے کے سارے مومن جو ہے برابر ہے، اور اگر کوئی اچھا ہے، افضل ہے، تو اتقاکم انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے زیادہ مکرم اگر کوئی شخص ہے تو متقی ہے. اسی کو بیان کرتے مومن تقی. مومن جو ہے متقی ہو یا مومن فاجر ہو یا مومن بدبخت ہو، والناس بنو آدم وآدم من تراب. سارے کے سارے لوگ جو ہیں، سارے کے سارے لوگ آدم علیہ السلام کے اولاد، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کی. انسانوں تم اپنے پر فخر مت کیا، اونچے خاندانوں پر، مالداروں پر، اونچے خاندان کے اعتبار سے، مالدار کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے فخر مت کیا کرو. تم اپنی حقیقت کو سمجھو. تمہاری حقیقت کیا ہے؟ سب کے سب جو ہے حضرت آدم علیہ السلام پر اولاد، اور حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد مکرم. کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو مکرم ہی بنایا، سب مکرم. لیکن ان بنی آدم میں بھی مکرم اگر کوئی ہے تو متقی. انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا فضل لابیض علی الاسود، کہ کوئی جو ہے عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، اور کوئی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، بلکہ فضیلت کا مدار جو ہے وہ تقویٰ کی ہوگی. تم متقی اور پرہیزگار بنو گے تو افضل ہوگے. اگر تم جو ہے اونچے خاندان کے ہو، بڑے خوبصورت ہو، گورے ہو، ٹوٹے ہو، مالدار گھرانے کے ہو، اچھے گھرانے کے ہو، لیکن تقویٰ نہیں تو کوئی فضیلت سمجھ بات آئی پہ.
اور کہا کہ تم اتراؤ مت، تمہاری خاصیت، تمہارے عناصر جو ہے عنصر، اس میں آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 چیزیں ہیں۔ عناصر اربع سے انسان بنا ہے، لیکن اس میں مٹی کا غلبہ ہے، اور مٹی جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، مٹی جو ہے نیچے کی طرف جاتی ہے۔ تمہارا مادہ جو ہے وہ مٹی، تمہاری پیدائش، تخلیق کا عنصر غالب جو ہے وہ تراب، مٹی۔ اس لیے اس کو حقیقت میں، اس حقیقت کو مد نظر رکھو، اتراؤ مت، فخر مت کیا، دین مت مان، تکبر مت کیا، مٹی سے پیدا کیے گئے ہو اور پھر مٹی ہی سے چلے جاؤ گے اور مٹی ہی سے پھر اٹھائے جاؤ گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم پھر مرنے کے بعد ان کو مٹی میں واپس کر دیں گے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، ہم مٹی میں واپس کر دیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور بعث کے وقت، قیامت کے دن ہم مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ یہ قرآن پڑھتے اس کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں آپ اس حدیث کے آخر میں لانے سے۔ انسان تم اپنے آپ کو اتراؤ مت، تم علم حاصل کر لیے، تم پڑھ لیے، لیکن تم اپنی حقیقت پر جو ہے نظر رکھو، تم اپنی حیثیت کو بھولو مت۔ تمہاری حیثیت مٹی میں ملو گے، مٹی سے اٹھائے جاؤ گے۔ اس سے یہ بات بھی گویا کہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم لوگ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد جو ہے نشو و نما پائے، پھر جو تعلیم شروع کی، قرآن قاعدہ شروع، اور پھر عربی اول شروع، پھر دور حدیث شروع، اور ہماری تعلیم کا گویا کہ اختتام ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی کی شروعات ہوئی تھی، ایک نہ ایک دن ہماری زندگی کا اختتام ہو جائے، ہماری زندگی کا ایک دن اختتام۔ جس وقت پیدا ہوئے تھے، جس وقت عربی اول میں تھے، اس وقت اس دن کو یاد کیے کہ ایک دن آئے گا کہ جس دن ہم دور حدیث پڑھ کے فارغ ہو جائے، گمان میں تھا۔ اسی طریقے سے ہمارے وہم کو مان میں آج بھی نہیں ہے کہ ایک دن ہمارا اختتام ہو جائے اور ہم اس دنیا سے بھی چلے گئے۔ آج ہمارے سامنے وہ دن نہیں ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، آپ بھی جائیں گے، اور ان کو جانا ہے۔ كل عليها فعال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات چند رہے گا، نہ جس کی باقی چند رہے گا، نہ اس کی باقی، نہ ہے ذرے ذرے کو رہے گا دوری کو باقی۔ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، کوئی باقی نہیں، سب چیز پر فنا ہو۔
ہر چیز پر کھلاتا ہے، ہمارے اوپر بھی کھلاتا ہے۔ جب اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ اور مقام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس، اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، آپ سب سے زیادہ محبوب ہے، تمام فرشتوں میں، تمام انبیاء میں افضل الانبیاء، افضل الناس۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا گیا دنیا میں، آپ کو پھر آگے ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا کی کیا بات، اس لیے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہماری دنیا ختم ہو جائے، یہ چند دن کی دنیا ہے، چند دن کی روشنی کی رہتے تھی، چند دن کی دنیا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے۔ اس لیے ہم جو علم حاصل کیے ہیں اس علم کو اللہ کی رضا کے لیے پورے دنیا میں جہاں تک اپنی استطاعت ہے وہاں تک پھیلائیں، دین کو باقی رکھنے کے لیے جدوجہد کریں، خالص اللہ کی رضا اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ جو بھی مل جائے گا پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، کوئی پڑھنے پڑھائے، جو بھی مل جائے، ضروری نہیں بخاری شریف پڑھنا، ضروری نہیں ترمذی شریف پڑھنا، جو بھی مل جائے گا اسی کو پڑھائیں گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی اسی میں نجات رکھی ہے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی عبادت کریں، جو بھی خدمت کریں، سب اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ سمجھ پاتا ہے؟ اللہ کی رضا اور دین کا کام کریں، دنیا کمانے کے لیے اللہ کی رضا۔ سمجھ بات ہے؟ میں جو ہے کتاب مکمل میں نے کر، اب جو ہے طالب علم کے لیے، آپ حضرات کے لیے 3 باتیں بتائیں۔